أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رسول خدا سرور انبیاء تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا. اے رسول خدا سرور انبیاء تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا. تجھ سا ڈھونڈے ملے نہ کہیں دوسرا، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا. اے رسول خدا سرور انبیاء تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا. ساری دنیا کہے تجھ کو نور خدا، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا. تیرے الطاف ہے بر زماں و زمین، تیرا ہر فیصلہ ہے قرآن کریم، تیری ہر بات میں ہے خدا کی رضا. تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا. اے رسول خدا سرور انبیاء تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا. خالق خلق منظر پہ لایا تجھے، خاتم الانبیاء پھر بنایا تجھے.
سارے نبیوں نے کی ایک تیری اقتدا، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا، ایسی عظمت خدا نے عطا کی تجھے، سارے عالم پہ رحمت ہے چھائی تیری، اے رسول خدا سرور انبیاء، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا، عرش رب الا ہے تیری انتہا، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا، آج در پہ تیرے یہ محب حزین، التجا کر رہا ہے بنا کے یقین، ہو شفاعت میری بس بروز جزا، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا، اے رسول خدا سرور انبیاء، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا۔ السلام علیکم۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة۔ زور سے ایک بار درود شریف پڑھو، اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا حبيبنا سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو تھوڑا فٹ کر۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، گھروں پر بیٹھنے والی اور بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنیں اور مرد حضرات، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے
قرآن کریم کی دو آیت شریفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی. اللہ تعالی شانہ ہم تمام کو دھیان سے سننے کی، اس پر عمل کرنے کی، زور سے آمین کا اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی باتیں ہم لوگ سنتے تو بہت ہیں مگر دوسروں تک پہنچانے کا مزاج نہیں. بہت سنتے ہیں باتیں مگر امت کا درد جس کو کہا جائے وہ بات مسلمانوں میں نہیں، اور ہیں تو وہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں. بے شمار بیانات ہو رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے اجتماعات ہو رہے ہیں، لوگ بیانات سنتے ہیں، کتابیں سنتے ہیں، آن لائن سنتے ہیں، مگر دوسروں تک پہنچانے کا مزاج ہی نہیں، اس لیے وہ باتیں وہیں دفن ہو کر رہ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بلغوا عنی ولو آیا، میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ. زور سے بولو ذرا، چاہے ایک آیت، ایک بات، زور سے بولو کتنی بات، مگر پہنچاؤ. بے شمار باتیں سنتے ہم لوگ مگر وہیں دفن کر دیں. اس لیے انشاءاللہ کہو کہ سننے کے بعد عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے بھی. میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت شریفہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالی شانہ نے دو باتیں بتلائی ہے. پہلی آیت کہ مسلمانوں اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اور اللہ کا ڈر پیدا ہوگا کس طرح؟ اللہ سے ڈرو، مگر ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ تو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ بیٹھو. میں جب دیکھو ہر عالم کا ایک مزاج ہوتا ہے، تو میرا بھی ایک مزاج ہے. میں بلواتا ہوں کہ میں کیا بولا ہوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. آپ لوگ ذرا زور سے بولو، میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تو جب بھی کوئی چیز پوچھی جائے ایک تو زور سے بولیں، کیونکہ میں آپ کے لیے اتنا زور سے بول رہا ہوں اور طبیعت ابھی ہماری برابر سنبھلی نہیں، کیونکہ مجھے انڈیا کے وقت پر مجھے یہاں نیند آتی، بے وقت نیند آتی. تو اب میں جیسا وہاں فریش رہتا ہوں اس وقت میں اتنا فریش نہیں ہوں، بے وقت نیند آتی. 2-3 دن ایسا ہوتا ہے. آج بھی میرا یہی حال ہے. آپ لوگ مجھے پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں، جب بھی بلوا جائے زور سے بولے تاکہ بولنے والے پر اس کا دل کھلے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کی برکت سے بولنے والے پر باتوں کو کھولتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، مگر اللہ کا ڈر کیسے ہوگا؟ ایسے نہیں آئے گا. فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے پاس بیٹھو. زور سے بولو سب مل کر، کس کے پاس بیٹھو؟ یوں نہیں کہا معاملت دار کے پاس بیٹھو، کلیکٹر کے پاس بیٹھو، منسٹر کے پاس بیٹھو، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھو، اس کے ساتھ بیٹھو. نہیں، اللہ والوں کے پاس. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے انسان روحانی انسان بنتا ہے. جسمانی انسان تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا ہی دیا. دنیا بھر کا آپ ایجوکیشن لیں، آپ دنیا بھر کا، مگر آپ جسمانی انسان رہیں گے، روحانی انسان کبھی نہیں بنے. اور روح جب تک آپ کی بیدار نہیں ہوگی آپ کو جینے کا بھی مزہ نہیں آئے. یہ لکھ لیجیے آپ، دنیا میں بھی جینے کا مزہ. پورا مجمع زور سے بولو، کون سے انسان کو ملتا ہے جو روحانی ہو؟ زور سے بولو کون سا ہو؟ اور روحانی جسم اس کو ملتا ہے جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے، علماء کے پاس بیٹھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے علیکم بمجالس العلماء، تمہارے لیے ضروری ہے کہ عالموں کے پاس بیٹھو. دیکھو اس حدیث میں صراحتاً فرمایا عالموں کے پاس بیٹھو. کیوں؟ آگے حدیث میں اس کی وضاحت بتلائی، اس کی تفصیل. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَأْنَهُ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتِ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا تُنبِتُ الشَّجَرَ مِنَ الْمَاءِ. جب بات سمجھ میں آئے تو زور سے سبحان اللہ بولا. اللہ کے نبی کے کلام میں کتنا نور ہے، تو اللہ کے کلام میں تو کتنا زیادہ نور ہے. قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو حدیثیں اللہ کے کلام کی بولو بے شک تفصیل ہے. تو دونوں میں نور پایا جاتا ہے. ذرا زور سے بولو نا، دونوں میں نور. تو انسان کو نور ملتا ہے، اس کا دل نورانی اور روحانی ہوتا ہے، پھر دنیا میں بھی جینے کا مزہ آئے گا اور آخرت بھی جیت جائے. جسمانی انسان بہت ہے دنیا بھر میں،
بد نصیبی سے آج مسلمانوں کے پاس بھی سب کچھ روحانی اسباب موجود ہیں مگر روح کو بیدار نہیں کرتے. آپ کے بدن کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، ڈرنکس کی ضرورت ہے، اس کو غسل کی ضرورت ہے، مگر روح بھی اللہ نے ایک چیز انسان بنایا ہے، وہ سب سے بڑا انسان ہے. وہ یہ ہے، روح ہے تو آپ کا بدن زندہ ہے، روح نکل جائے تو آپ کا بدن مردار ہو جائے گا. یہ مٹی ہے، جو انتقال ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ چلو جنازہ اٹھا لو، اس کو مٹی کے حوالے کر دو، مٹی سے بنا ہے، مٹی کے حوالے کر. اور اصلی انسان روح ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چیک کرنے کے لیے اوپر آسمانوں پر لے جاتے ہیں کہ اس نے روح اور نورانی کتنا پاور بنا ہے. اس لیے آپ لاکھ ایجوکیشن حاصل کرو، لاکھ دنیا کی کتابیں پڑھو، لاکھ معلومات حاصل کرو، مگر اندر کا جینے کا مزہ اس وقت نہیں آئے گا. بے شک بولو جب تک اللہ کا دین تمہاری زندگیوں میں نہیں ہو. اتنا دھیمے سے بے شک بول رہے ہیں کہ بولنے والا بھی جو ہے سست ہو جائے. ذرا زور سے بولو نا. بے شک تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے. وہ حدیث کا ترجمہ سننے کے بعد سبحان اللہ بولنا ذرا زور سے. میری بات نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. فرمایا اللہ عالموں کے پاس بیٹھو، اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ عالموں کی باتوں سے، جو قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، اس سے مردار دلوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے جیسے برسات کے پانی سے مردار زمین کو زندہ کرتا ہے. یہ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر. آپ گمراہ ہو جاؤ گے دنیا کی کتابیں پڑھ کر جب تک اس کے ساتھ دینی تعلیم آپ کی زندگیوں میں نہیں ہو. میں آپ کو ایک مثال دوں. میں چوتھے دوران میں پڑھتا تھا، فورتھ اسٹینڈرڈ، تو گجراتی ویاکرن سکھاتے تھے، گجراتی گرامر. اس میں ایک سوال آتا تھا گجراتی میں، اس کا میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں، کچھ لوگ اردو جاننے والے بھی ہوں گے. اس میں سوال آتا تھا کہ یہ کرسی کس نے بنائی؟ تو جواب ملتا تھا کہ یہ کرسی رمن کاکا نے بنائی. مگر ابھی بات ادھوری ہے. بھائی بنائی رمن کاکا نے، آپ نے دیکھا اس لیے آپ کو جو نظر آیا وہ آپ نے بتایا، مگر اصل بنانے والا رمن کاکا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس دینی تعلیم نہیں. قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی تو جو دنیاوی تعلیم میں ادھوری بات ہے وہ اللہ کا دین پورا کرتا ہے. بولو زور سے بے شک. جیسے مثال دوں میں آپ، سوال یہ ہوگا مدرسہ میں بیشتی زیور پڑھنے جاؤ گے تو وہاں سوال آئے گا عقائد کے باب میں کہ رمن کاکا نے کرسی تو بنائی، مگر سوال یہ ہوگا کہ رمن کاکا کو پورا مجمع زور سے جواب دو، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ذرا زور سے جواب دو. اور رمن کاکا کو کرسی بنانے کی عقل کس نے دی ہے؟ اللہ. یہاں ہم لوگ مار کھا جاتے. یہ اب روحانی انسان بنے آپ. کرم اور کریاپت سکھایا، مگر ان انسان کو جو اصل بنانے والا کون ہے وہ اللہ کی ذات، ہم اس کو حذف کر دیں. اس لیے ناستک بنتے لوگ. جب تک دینی تعلیم آپ کی اولادوں کے ساتھ پاس نہیں ہوگی، آپ کی اولادیں ناستک، نان بلیور ان گاڈ بن سکتی ہے، بلیور ان گاڈ نہیں بن سکتی، آستک نہیں بنے گی. آج کل مسلمان یہی کہہ رہے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، انڈیا میں بھی، اب کیونکہ نئی نئی مشینریاں دیکھ رہے ہیں، آج زبان سے بول رہے. باقاعدہ ایجوکیشن کی میٹنگوں میں جاتا ہوں، وہاں کے جلسوں میں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یہ سائنس والوں نے کیا کیا چیزیں بنائی، ٹرین بنائی، بس بنائی، ایروپلین بنایا، موبائل بنایا، خدا جانے کیا کیا بنایا، سٹیمریں بنائی، مشینریاں آئی. جیب میں پیسے نہ ہو آپ گوگل پے کر دو، پھٹافٹ پھٹافٹ آپ کا کام ہو جاتا ہے. یہاں سے بینک آپ کے موبائل آپ کے جیب میں آ گئی. مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ سائنس والوں کے ہاتھ سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ سائنس والوں کا نام لے رہے ہیں. تو کوئی ناستک آدمی تو کہے گا یہ سائنس والوں نے پیدا کیا، مگر دکھ اس وقت ہوتا ہے جب آپ مسلمان ہو کر یہ بولتے ہیں کہ یہ سب سائنس والوں نے پیدا کیا. آپ ایمان سے نکل جاؤ گے. پھر سوال ہوتا ہے کہ ان سائنس والوں نے اگر یہ چیزیں پیدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے کہ انسان کو میں نے پیدا کیا ہے. پورا مجمع جواب دو. سائنس والے بھی انسان ہیں کہ نہیں؟ جواب دو زور سے. ذرا زور سے بولو نا دوبارہ. سائنس والوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. پھر سوال ہوگا کہ ان سائنس والوں کو جواب دو زور سے، پیدا کرنے والا کون ہے؟
دوبارہ زور سے جواب دو. ان سائنس والوں کو مشینریاں بنانے کی عقل کس نے دی ہے؟ یہاں ہم لوگ مار کھاتے ہیں اس لیے ناسٹک بن جاؤ گے، اور یہ دین کی باتیں پڑھو گے تو روحانی انسان بنو گے، اس سے جینے کا مزہ آئے گا. دین ساتھ نہیں ہوگا. جیسے ابھی آپ نے نماز پڑھی، آپ اپنے دل سے پوچھو، بازاروں میں بیٹھ کر وہ مزہ نہیں آگا. اللہ کی قسم کھا کر بے شک بولو، جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے مزہ. وہ دوبارہ وہی ذرا زور سے بولو نا، بولو بھائی نماز میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اچھے کھانے کھانے سے بھی وہ مزہ نہیں ملے گا. آپ نے بدن کو طاقت. تو جیسے بدن کو خوراک کی ضرورت ہے، ایسے روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے. آپ اپنے مکان کے سامنے جھاڑ اگانا چاہتے ہیں گارڈن میں، اگر آپ جھاڑ اگانے کے لیے پتوں پر پانی مارو گے کبھی جھاڑ اگنے والا نہیں. اس کے لیے ضرورت ہوگی کہ آپ جھاڑ کی جڑ میں پانی ڈالیں، پھر آپ کو پتوں پر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں. آٹومیٹک. زور سے بے شک بولو، اللہ کا نظام ہے، جڑ میں پانی ڈالو گے تو پتوں تک پانی پہنچی جائے. مگر آج کل مسلمان پتوں پہ پانی مار رہا ہے، جڑ میں پانی نہیں ڈال رہا ہے، اس لیے اس کا جھاڑ سوکھا ہوا ہے. جیسے بدن کو خوراک کی ضرورت ہے، روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، اور روح کی خوراک ہے اللہ کے حکم ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، دعائیں ہیں، حلال روزی ہے، ماں باپ کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، بیوی کے حقوق ہے، شوہر کے حقوق ہے، اولاد کے حقوق ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، سارے معاملات، زندگی کی معاملات، رہنی سہنی، سب اللہ کے حکم کے مطابق. اب پائجامہ پینٹ کرتا پہنے سیدھے ہاتھ سے، پھر الٹے ہاتھ سے نکالو، پھر نکالتے وقت الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں سے. جوتا پہنو پہلے سیدھا پاؤں، ساکس پہنو پہلے سیدھا پاؤں، پھر الٹا پاؤں، نکالتے وقت پہلے الٹا پھر سیدھا. مسجد میں آؤ پہلے سیدھا پاؤں داخل کرو، ٹوائلٹ میں باہر نکلتے وقت الٹا، ٹوائلٹ میں جاؤ تو پہلے بائیں پاؤں سے جاؤ، نکلتے وقت دائیں پاؤں سے. یہ آپ روح کو خوراک دے رہے. پانی پیو، چائے پیو، بیٹھ کر پیو، سیدھے ہاتھ سے پیو. بائیں ہاتھ سے پیو گے تو آپ میں اور کافر میں فرق کیا؟ آپ کی روح کو تسکین کبھی نہیں ملے گی جب آپ اللہ کی نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے. پورا مجمع دوبارہ جواب دو. جیسے بدن کو خوراک کی ضرورت ہے، زور سے جواب دو. روح کو خوراک کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور یہ میں نے بتلا دی، اللہ کے حکم جو ہے نا، یہ روح کی غذا. آج مسلمانوں کی زندگیوں میں سکون کیوں نہیں؟ اور واقعتاً نہیں. جمعہ نماز پڑھتے ہیں، یا کبھی جاب سے آ گئے، مغرب عشاء پڑھ لی، دوسری نمازیں جاری چھوٹ رہی. آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اس میں ایک تفسیر علماء نے یہ لکھی ہے، نمازوں میں سستی کرنا. کچھ نماز پڑھے، کچھ نہ پڑھے، کچھ اللہ کے حکم مانے، کچھ نہ مانے. اسلام لائے تو آدمی پورا اسلام لائے. صرف نماز روزے کرنے سے آپ کی عبادات کا معاملہ پورا ہوگا؟ پورا دین اسلام دوسرے احکام پر، دوسرے سب احکام مل کر پورا دین اسلام ہوتا ہے. جیسے نماز صرف کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کا نام نہیں. نماز نام ہے آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، وضو کا ہونا، پھر قرات کا کھڑے ہو کر قیام کرنا، قرات کا پڑھنا، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے. یہ سب چیزیں مل کر نماز بنتی ہے. صرف ایک حکم سے نماز پوری نہیں ہوتی. ایسے اللہ کا دین صرف نماز اور روزے میں نہیں، یہ تو عبادات کا معاملہ، معاملات کا معاملہ، حلال روزی کا معاملہ، وراثت کا معاملہ، پڑوسیوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق. میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتلایا، یہ ساری چیزیں مل کر اسلام بنتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. تم بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو، بعض پر عمل کرتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو. اسلام نام ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے تو آدمی اللہ کے حکم پر زندگی گزارے کہ بھائی یہاں اللہ کا حکم کیا ہے. کھیتی باڑی کرے تو اللہ کا حکم کیا ہے. میں انڈیا کی بات کرتا ہوں، یہاں تو آپ لوگوں نے کھیت دیکھا بھی نہیں ہوگا، بہت ہو رہا ہے. جگہ جگہ لوگ سناتے 50-100 بیگھا زمین میں شوگر کین بنائی. لوگ سناتے ہیں، میں دیکھنے نہیں گیا کسی کے گھر، کسی کی کھیت. اب پڑوس میں مشین چل رہا ہے، وہ دیکھا کہ 100 بیگھے کا زمین ہے،
اب پڑوس میں سے جو پانی کی نالی جا رہی بند کی ہوئی ہے، رات کو جا کے اس کو پھوڑ دیتا ہے، اب پوری رات پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آ رہی فی سبیل اللہ. صبح پوچھا لا کس نے کیا تھا کہ ہاں کونے خبر لا وہ تو گہرو تو ہم پوری رات پانی چلا. جب تک اس پانی کا پیسہ ادا نہیں کرو گے اللہ کی قسم یہ روزی کھانا حرام ہو جائے گی. حدیث مسلم میں من غشنا فلیس منا، جس نے میرے کسی امتی کو دھوکہ دیا چاہے کوئی معاملے میں ہو، بزنس کا معاملہ ہو کوئی، فرمایا وہ میری جماعت سے نکل جائے، میرے راستے پر نہیں، نبی کا راستہ نہیں ہو. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے لوگ جی رہے ہیں مگر اندر کا سکون نہیں، اندر کا سکون اللہ کے حکموں سے ملتا ہے. میں مثال دوں دنیا داروں کی، ہمارے گجرات متر سماچار سندیش سارے اخبار میں صبح سویرے، اب تو اخبار خریدنے کی ضرورت نہیں، یہاں ڈاؤن لوڈ کر لو. یہاں سے امریکہ کا ڈی ٹائم دیکھنا ہو تو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھو، دلی کا ٹائمز آف انڈیا، انڈین ایکسپریس، سورت کے، بڑودا کے، احمد آباد، چتر لیکھا بھی یہاں اندر دکھتا ہے، سندیش بد اندیش بھی اندر ہی ہے. پہلے پیج پر آیا تھا، پہلے پیج کہ رمیش مہتا سول انجینئر نے آتم ہتیا کی. رمیش مہتا بڑودا کا بہت بڑا بلڈر، بڑے حروف سے لکھا تھا اس نے سوسائڈ کیا، اور نمبر 2 میں بڑے حروف سے لکھا تھا 2500 کروڑ روپے کا مالک تھا. ذرا اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، ذرا زور سے بولو کتنے کروڑ کا مالک تھا؟ 2500 کروڑ روپے. 25ویں مالے کی بلڈنگ چل رہی تھی، 5 فلور باقی تھے. اس فلوریٹ بننی بنا رہا، مرنے سے پہلے چٹھی لکھی اور ایک پلاسٹک میں کور کر کے جیب میں ڈالی اور لکھا کہ میرے بیٹے کی شادی آ رہی تھی، میں نے سوٹ سلوایا تھا، میں بہت خوش تھا، مگر میں اس لیے مر رہا ہوں بیکاز آف ورک اینڈ مائی ورکرس. میرا کام اور کاریگروں کے بوجھ کی وجہ سے میں ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا تھا، اس لیے میں اپنے آپ کو ہلاک کر. 2500 کروڑ کا مالک، بروڈا سول انجینئرنگ کیا، بروڈا ایم ایس یونیورسٹی سے، عہدہ ہے، پیسہ ہے، اور نامور شخص 2500 کروڑ کا مالک، شہرت ہے، فیمس ہے. اگر سب مل کر زور سے بے شک بولو عہدہ، پیسہ اور شہرت، زور سے بے شک بولو یہ انسان کو کبھی دل کا سکون نہیں دے سکتا. اور زور سے بے شک بولو، اتنا زور سے بولو اللہ کے فرشتے آپ کو سن رہے ہیں، مجھے سنانے کے لیے نہیں سنا، اللہ تو سن ہی رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آیت کا ترجمہ سننے کے بعد ذرا زور سے بے شک بولنا. اللہ فرما رہے لوگوں خبردار ہو جاؤ، دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد ہی سے ملتا. آپ کے پاس پیسہ ہو دھوم. ڈاکٹر گریش شاولکر بمبئی کے پاس سولاپور میں رہتے تھے، چارٹر پلین اس کے پاس، 10 ڈاکٹر اس کے ہاتھ کے نیچے کام کر رہے تھے، نیورولوجسٹ. اپنی گن سے رات کو گھر والوں کو کہا میں ہاسپٹل جا کے آ رہا ہوں. آپ سوچو کتنے بڑے بڑے بزنس ہوں گے. چارٹر پلین سے مریضوں کو دیکھنے جاتے تھے اور سال بھر لوگ لائن میں کھڑے رہتے تھے کہ کب ہم کو اپوائنٹمنٹ مل رہا. ڈاکٹر گریش شاولکر بے حساب ڈالر چارٹر پلین تھا. آپ خود سوچ لو، اپنی گن سے دھڑ 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 مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر. مرنے سے پہلے ٹیبل پر سے نوٹ ملی کہ مجھے کوئی چیز پریشان نہیں کر رہی تھی، کام اور کاریگروں کے بوجھ کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر. یہ 2 قصے آپ کو پورا مجمع جواب دو ذرا. کینیڈا کی تاریخ میں یا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں رہتے ہو، کبھی آپ نے کوئی قصہ سنا ہے کہ مسجد کا کوئی مولوی یا امام یا جو ہے مدرسے کا مکتب کا کوئی استاد اس نے آتم ہتیا کی ہو؟ ذرا زور سے جواب دو. کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی نہیں سنو. یہ اللہ کے دین کی برکت. کبھی نہیں سنو گے کہ کبھی اس نے جو ہے کوئی ندی میں کودا ہو یا پنکھے سے لٹک کر مرا. میں جو سمجھانے کے لیے آیا اس کو سمجھو. صرف ظاہری جسم سے انسان نہیں بنتا ہے جب تک ہمارے پاس روحانی اور نورانی جسم نہ ہو، اور وہ ہوگا اللہ کے حکم سے. آج ہماری زندگیوں میں یہی چیز ہے. گناہوں سے بچنا یہ انسان کو روحانی اور نورانی جسم دیتا. غیبت سے، جھوٹ سے، تکبر سے، ریاکاری سے، ظلم سے، حرام کمائی سے،
شک والی روزی سے، زنا کاریوں سے، سود اور بیاج کے پیسوں سے، ان چیزوں سے بچنے سے انسان کو روحانی جسم اندر سے نور ملتا ہے اور جینے کا مزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو بازار میں یا روڈ پر کوئی عورت سامنے ملی یا اور خوبصورت ہے، یا عورت کو مرد خوبصورت نظر آیا، اچانک کی نظر معاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک کی نظر معاف ہے، جی چاہتا تھا دوبارہ دیکھے مگر اپنی نظر ہٹا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بات پر سبحان اللہ نہیں کہنا، آپ کو رسول اللہ کی حدیث پر زور سے سبحان اللہ کہنا، تب بات پوری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری بار دل چاہتا تھا اور نظر ہٹا لی۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کی قسم تم کو تمہاری عورتوں کے حلال عورتوں کے ساتھ بستروں پر وہ جو مزہ نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے میں تمہیں مزہ آتا۔ کر کے دیکھو، آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھو، آن ٹائم آپ محسوس کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک گناہ سے بچایا تو کیسا نور عطا کرتا۔ آپ دیکھ لو، ایکسپیرینس کرو، آپ تجربہ کرو تو پھر پتا چلے گا۔ کوئی غیبت کر رہا آپ اس کو روکو، بھلائی کا حکم کرو، لوگوں کو برائیوں سے روکو، آپ کے دل کو نور ملے گا، زندگی جینے کا مزہ ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کی زندگیوں میں سکون، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آئی ہے، دوسری کتابوں میں بھی حدیث آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ روح اور نور کس کو ملتا اور کہاں ملتا، یہ بازاروں میں نہیں ملتا۔ آپ سمجھو بات کو، اور یہ نہیں سمجھو گے آپ کو جینے کا مزہ نہیں آئے، اور مرنے کے بعد بھی پکڑے جاؤ گے اگر روحانی جسم نہیں ملا۔ ظاہری بدن تو سب کے پاس ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، مدینہ منورہ کا قصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرماتے، بہت سخت گرمی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ مبارک اتار دیا، لنگی مبارک پہنے ہوئے تھے، اور حدیث پاک میں سے دیکھو میری طرف کے زمین پر بیٹھے، اور یہاں تک تھوڑا گرمی کی وجہ سے لنگی مبارک اونچی کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تکیہ دیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بغل میں بیٹھی، اتنے میں باہر سے دروازہ نوک ہوا، کمم بالباب، دروازے پر کون ہے؟ جواب ملا انا ابو بکر یا رسول اللہ، لاکسل میں ابو بکر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا زور سے پڑھو صلی اللہ، زور سے نہ پڑھو تو دل میں پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام ہے، مختصر درود۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، باپ اور بیٹی کے بیچ میں پردے کا حکم نہیں، تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، بیٹھے، اور دین کا چرچا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، دروازہ نو کو پوچھا کون؟ انا عمر بن الخطاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے پر چادر ڈال دی، اندر تشریف لائے، مصافحہ کیا، دین کا چرچا شروع ہوا۔ تھوڑی دیر ہوئی، تیسری بار دروازہ نوک ہوا، ذرا دھیان سے سنیے، میں آپ کو روحانی اور نورانی جسم والا انسان بنانا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کے ذریعے سے۔ آپ سمجھو زن، اور یہ باتیں دوسروں تک پہنچاؤ۔ آج مسلمانوں کی زندگیوں میں، گھروں میں جھگڑے، ہر جگہ جھگڑے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری روح کمزور، اندر پانی نہیں پہنچ رہا۔ تیسری بار دروازہ نوک ہوا، پوچھا کون؟ کہنا عثمان ذی النورین یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر تشریف لائے۔ اب ذرا دھیان سے سنو، اصل بات آئی ہے اب۔ جیسے عثمان غنی تشریف لائے رضی اللہ عنہ، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی جبہ، کرتا جو لنگی مبارک نیچے کر لی، اور آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ان کو گلے سے لگائے، پھر بیٹھ گئے، پھر دین کا چرچا جیسا ہونا تھا شروع ہو گیا۔ جب یہ تینوں حضرات چلے گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے
سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ابو بکر عمر کا درجہ تو امت میں سب سے بڑا رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا درجہ تو بعد میں ہے، مگر آپ وہ دونوں کبار صحابہ میں سے ہیں، ان کے آنے پر آپ کھڑے نہیں ہوئے، مگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آنے پر آپ کیوں کھڑے؟ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب سننے کے بعد دوبارہ زور سے بولنا، نہیں تو آپ کے چہرے یاد رکھوں گا جب کبھی اللہ مجھے یہاں دوبارہ لاؤ، کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مجھے سست کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ بولنا زور سے، یہ ہم آپ کو سبق سکھا رہے ہیں کہ کہاں سبحان اللہ بولنا چاہیے، کہاں بے شک بولنا چاہیے۔ باہر تو جا کے اتنے چلاتے ہیں کہ اللہ کی پن، آتے وقت بھی منہ کتنا چوڑا کرتے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک، یہ چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی چیز۔ اب ساسم نے فرمایا واللہ یا عائشو، واللہ یا عائشو، انا لا استحی من عبد، انا لا استحی من رجل تستحی منہ الملائکۃ۔ اے عائشہ، اللہ کی قسم، کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے شرم۔ یہ کون ہے؟ حضرت عثمان۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دونوں صحابی چھوٹے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو الگ رنگ ملا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو الگ رنگ ملا تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو الگ رنگ ملا تھا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابوبکر صدیق و عمر فاروق کا درجہ گھٹ، ایک معاملے میں عثمان کبھی آگے ہیں، عام حالات میں ابوبکر صدیق عمر فاروق ہر وقت آگے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ میرے صحابہ، تم نے تو مجھے آنکھوں سے دیکھا ہے، قرآن کو آنکھوں سے اترتے دیکھا ہے، جبریل دہیا بن خلیفہ کلبی کی شکل میں آئے، یا فلاں سا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آئے، یا فلاں شکل میں آئے، تو میں کہتا تھا کہ جبریل امین آئے ہوئے ہیں، تو تم نے جبریل امین کو اترتے دیکھا ہے، تو تم دیکھنے کے بعد ایمان لائے ہو۔ میرے مرنے کے بعد جو امت قیامت تک آئے گی وہ مسلمان ہوں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، جبریل امین کو اترتے نہیں دیکھا، قرآن کی وحی کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، تمہارا درجہ قیامت تک ہر میدان میں تم آگے ہو، مگر ایک معاملے میں تم پیچھے ہو، اور میرے بعد آنے والے جو مجھ پر ایمان رکھیں گے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، جبریل امین کو اترتے نہیں دیکھا، وہ تم سے ایک معاملے میں آگے ہو، کیونکہ تم دیکھنے کے بعد ایمان لائے۔ ذرا زور سے بے شک بولو، ذرا زور سے بولو۔ اللہ کے رسول تمہاری تعریف کر رہے ہیں، میری اور آپ کی، مگر فرمایا کہ تم ہر معاملے میں، اے میرے صحابہ، تم آگے ہو۔ عثمان غنی ایک معاملے میں تم سے آگے ہیں، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا تم ہر معاملات میں آگے ہو، کیونکہ تم نے اترتے دیکھا ہے، سب کچھ کیا ہے، مگر ایک معاملے میں تم پیچھے ہو۔ میرے مرنے کے بعد جو مسلمان قیامت تک آئیں گے، بے شک بولو، وہ ہمیشہ وہ ایک معاملے میں تم سے آگے رہے، وہ ہے کہ وہ بغیر دیکھے ایمان لائے، اور تم دیکھنے کے بعد ایمان۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا رسول اللہ کی مبارک صحبت سے۔ ذرا زور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کس کی صحبت ہو سکتی؟ یہی صحبت نسل در نسل علماء میں آئی ہے، اور یہ بات امت تک پہنچاؤ۔ دنیا کی لاکھ کتابیں پڑھو اور ایجوکیشن لو، ہم منع نہیں کرتے، ہم لوگ خود ایجوکیشن کے پیچھے محنت کر رہے ہیں۔ انڈیا میں ہمارے بے شمار مکتب چل رہے ہیں، آپ دیکھ لو، یہاں علماء آتے ہیں، ان کو پوچھ لو آپ، تین دنیا مکاتب کے، ہم نے ایک بھی مدرسے میں، کشمیر سے کنیا کماری تک ایک بھی مدرسے میں اسکول نہیں تھی، کوئی الگ اسکول ہم نے نہیں بنائی، مدرسے کی بلڈنگ میں ہم لوگوں نے اسکولیں چالو کروائی۔ اگر ہم ایجوکیشن کے دشمن ہوتے، بھائی زور سے جواب دو، تو ہم اسکول چالو کرتے، بھائی زور سے بولو نا، چالو کرتے۔ مگر لوگ غلط بیانی کرتے ہیں کہ مولانا ایجوکیشن کے مخالف، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کی آپ کو گناہ ہوگا۔ ہماری ایک ہی آواز ہے، ایجوکیشن کے ساتھ دین کی تعلیم آپ کی اولادوں میں نہیں ہوگی، آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں، لکھ لو آپ۔ دنیا ضرورت کی چیز ہے، زور سے بے شک بولو، دھیمے سے مت بولو، دین ضروری چیز ہے، وہاں پکڑے جاؤ گے آپ مرنے کے بعد۔ آگے چلیے، جگر مراد آبادی، اسی پر بات کو ختم کر دوں۔
کتنے بڑے شاعر گزرے ہیں، علامہ اقبال کے لیول کے آدمی تھے. اب گوگل پہ جا کے دیکھ لو، بڑے بڑے دفتر چھپے ان کے، جگر مراد آبادی کے. 50 سال سے شراب پیتے تھے، کالج کے زمانے سے دارو پینے کی عادت تھی، وائن پیتے. ایک مشاعرے میں آئے تھے دلی، لکھنؤ سے مراد آباد ہوتے ہوئے. چالو مشاعرے میں شیروانی میں سے بوتل نکالتے تھے اور کھڑے کھڑے شراب پیتے. اس مشاعرے میں حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید آئے تھے. ابھی نام آ جائے گا تو میں بتلا دوں. میں نے کہا نا آپ کو، مجھے انڈیا کے ٹائم پر نیند آ رہی. بھائی آپ کو بھی تو ہوتا ہوگا نا، میں بھی انسان ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو طبیعت برابر سنبھلی نہیں جیسی سنبھلنی چاہیے. وہ مشاعر صاحب، وہ شاعر تھے، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ سے مرید تھے. انہوں نے کہا جگر یہ کیا کر رہے ہو؟ چالو مشاعرے میں شراب پی رہے ہو؟ کہ اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ کہ ڈر تو بہت لگتا ہے، مگر کروں کیا، یہ ظالم ہے، چھوٹتی نہیں ہے. کہ 50 سال کی پرانی عادت ہے. کہ اس کا کوئی علاج ہے؟ کہاں ہے؟ وہ شاعر صاحب جو حضرت تھانوی کے مرید تھے رحمہ اللہ، فرمایا ہاں علاج ہے. کہا کیا ہے؟ کہ اللہ والوں کی صحبت. جگر مرابدی بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، ڈبل گریجویٹ تھے. اللہ والوں کے پاس کیا ملے گا؟ یہ جگر نے سوال کیا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مرید فرمانے لگے کہ جگر ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے، یہ بتاؤ کپڑا کہاں ملے گا؟ کہا کپڑے والے کی دکان پر. کہا مٹھائی کہاں ملے گی؟ تو کہا مٹھائی والے کی دکان پر. تو کہا سن لو، تم پوچھ رہے ہو اللہ والوں کے پاس کیا ملے گا، تو سن لو، کپڑا کپڑے والے کی دکان پر اور مٹھائی مٹھائی والے کی دکان پر. سبحان اللہ بولنا جب زور سے دوبارہ. آپ لوگ مرداروں کی طرح جواب مت دو. کیا بات آپ کو سمجھائی جا رہی اور آپ لوگوں کو قدر نہیں. وہ شاعر صاحب کہنے لگے جگر مراد آبادی کو کہ کپڑا کپڑے والے کی دکان پر، مٹھائی مٹھائی والے کی دکان پر، تو اللہ بھی ملے گا تو اللہ والوں کی دکان پر ہی ملے. کوئی ہے، کوئی اللہ والا ہے؟ کہاں ہے؟ تھانہ بھون میں حضرت مولانا شیخ ولی صاحب. اس زمانے میں گورنمنٹ آفیسوں میں ٹیلی فون تھے، گھر گھر جو ہے ٹیلی فون نہیں تھے، لینڈ لائن. خط لکھنا پڑتا تھا، وہاں سے جواب آتا تھا کہ کب خانقاہ میں جگہ خالی. ایک زمانہ تھا انسانوں کو ناپ ناپ کر خانقاہوں میں جگہ دی جاتی. خط کا جواب آیا کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو جگہ خالی ہے. یہ حضرات پہنچ گئے. رات کو 12 بجے گاڑی لگنے والی تھی دیوبند وایا دہلی ہو کر. خط میں لکھا گیا تھا، ویسے خط بھی پہنچ گیا تھا. دربان کو کہہ دیا تھا کہ بہت بڑے شاعر توبہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، ان کے لیے کھانا تیار رکھنا. یہ بزرگوں کی سنت دیکھو. ہم لوگوں کی سنت کیا ہے؟ یعنی مہمانوں کے لیے شاعر ہے، شراب پیا ہوا ہے، مگر ان کا مہمان حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ. بھائی مہمان ہے، ان کے لیے کھانا رکھ لینا. 2 آدمی آ رہے ہیں، اور ہم لوگوں کی سنت کیا ہے؟ جتنا پیسہ آ رہا ہے اتنا کنجوس ہے. ان کے کھائی نہ آئے چھو کہ جئی نے کھاسو، مگج ماری نہیں کروانا. کھائی نہ آئے چھو، کھا کر آئے ہو یا جا کر کھاؤ گے؟ یہ 5% کی بات کر رہا ہوں. عام طور پر تو لوگ مہمانوں کی، مگر جو ہے ان کو کہہ رہا ہوں. بعض ایسا پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو ہم کے ٹائم تھے کہ کھائی نہ آئے سو. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ان کا کیا نورانی بات ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور اللہ کے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا اکرام کرے. کھانا رکھ دیا، کھانا کھا لیا. اب جگر نے وہ جگہ بتا دی تھی کہ یہاں آپ کو آرام کرنے کی. جو وہ تھیلی تھی ساتھ سونے کے لیے چٹائی، وہ جو چادر لے کر آئے تھے وہ بچھا دی. ساتھ اندر سے بوتل نکال، وہ شراب کی بوتل. حضرت تھانوی رحمت اللہ کی جو مرید ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا کہ جگر کیا کر رہے ہو؟ ارے کیا کر رہے ہو؟ ابھی میرا پینے کا وقت ہو گیا، میں 50 سال کی عادت ہے، میں پی رہا ہوں. ارے اللہ کے بندے، یہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے علماء، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر، تم یہاں شراب پی. کہا کہ بھائی تم عجیب ہے. کہا مجھے کہہ رہے ہو کہ جگر تم عجیب آدمی ہو. کہا تم عجیب ہو،
میں کیا عجیب ہوں، تم عجیب ہو، ابھی تو میں نے اس بزرگ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا اور تم ہی اصلاح کر رہے ہو، ابھی 50 سال کی عادت چھوڑوا دو. بہت سمجھایا کہ یہاں مت پیو، سمجھ گئے اس شرط پر کہ صبح فجر کے بعد جا کے پیاؤں گا. تو پڑوس کے کھیت میں دفن کر کے وہاں چھپا کے. اب رات کو تہجد میں اللہ والوں نے بستر اٹھا لیا اور رونا شروع کیا، تو جگر کی آنکھ کھل گئی. اب جگر نے زندگی بھر 2 آنسو نہیں بہائے تھے، وہ اللہ والوں کی رونے کی آواز سے آنکھ کھل گئی نا، تو بستر پر خود ہی رونے لگے، دھاڑے مار مار کر. قدرتی رونا آیا کیونکہ وہ صحبت ملی. ذرا زور سے بولو بھائی، اللہ والوں کے ساتھ رونے کی قدرتی رونا آیا. اور اتنا روئے کہ جگر یہ اللہ والے ہو کر اتنا رو رہے ہیں اور تو 50 سال سے شراب پی رہا اور تجھے رونا تک نہیں آ. اسی وقت شراب سے توبہ کر لی. جو فجر بعد پینے والے تھے اس کو بھی چھوڑ دی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فجر پڑھاتے تھے اور وہ اسی بات بیان ہوتا تھا. اس دن بیان ہوا یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوا پر، کسینوں پر. آج ہمارے ینگسٹرز کالجوں میں جا رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، شراب کوکینز پی رہے ہیں، ایم بی پی رہے ہیں، انجیکشن سے نشہ کر رہے ہیں. خدا، لڑکیاں کر رہی ہیں، لڑکیاں. ہمارے انڈیا میں یہ ماحول ہے تو یہاں کیا ماحول ہوگا؟ دین نہیں پڑھاتے نا، یہ اسی کی مصیبت ہے. جسمانی انسان ہے، روحانی انسان نہیں. روح مضبوط کرو، روح. کسینوں میں کسینوں کھیل رہے ہیں، موبائل پر کسینوں کھیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت کو ذرا زور سے آمین کو حفاظت فرمائے. کیا ہوا؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بیان کیا اور کیا دلائل کھولے ہیں. جگر نے، ابھی وہ قصہ بہت لمبا ہے مگر میں جگر کی شعر پر اس بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے مجھے کیا ملا، تو جگر مراد آبادی کہتے ہیں چلو دیکھنے تماشا جگر کا، چلو دیکھنے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا. میں تو ناستک جیسا تھا اس اللہ والے کی صحبت سے. ایک ہی بیان سے کہا رات کو اللہ والوں کی رونے کی آواز سے شراب سے توبہ کر لی، اور فجر کی نماز کے بعد جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا بیان سنا، زندگی بھر کے گناہوں کی توبہ کر لی. میں برما گیا تھا تو برما والوں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب چھاپی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ برما تشریف لے گئے. آپ کو کچھ معلوم ہونا چاہیے گجرات والوں، راندیر والوں نے پہلے بلایا تھا، پھر راندیر والے برما میں رہتے تھے تو سٹیمر سے لے گئے تھے، بمبئی سے سٹیمر سے گئے کلکتہ، اور کلکتہ سے پھر سٹیمر کلکتہ. وہ وہاں کے بیانات چھپے ہیں. تو یہ قصہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بیان میں ہے کہ جگر، ذرا سبحان اللہ بولو زور سے، جگر ہماری خانقاہ میں آ کر کہا ولی کامل بن گئے، اور خاتمہ بھی ایمان پر. یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ملتا. آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ بدہ پہ بہجو پر مولویوں پہنو بہتا ہے. ہم کیا ترقی نہیں تھا ہمارے، اللہ مولویوں کے پاس بیٹھو گے تو انسان بنو گے. بولتے ہیں لوگ ایجوکیشن کی میٹنگ ہو، میں تو اس کا برابر جواب دیتا ہوں، اس لیے میں بہت بدنام ہوں ایجوکیشن والوں کے سامنے، کیونکہ ہمارے یہاں دلائل ہوتے ہیں، دلائل اور دلیل قرآن اور حدیث کے سامنے ذرا زور سے جواب دو، پورا مجمع زور سے جواب دو. کوئی انسان کی طاقت ہے اللہ نبی کے کلام کا مقابلہ کر سکے؟ کوئی ایجوکیشن سے آپ کو روکتا نہیں. آپ مار کھا رہے ہیں، آپ دین کی تعلیم سے اولادوں کو دور کر. اسکول والے آپ کو ماں باپ کے احترام بتلائیں گے، بیشتی زیور پڑھانے والے مدرسے میں بتلائیں گے، پڑوسی کا حق کالج والے بتلائیں گے، یہ بتلائیں گے مدرسے والے. پیشاب اور استنجا کرنے کا طریقہ کالج یونیورسٹی والے بتلائیں گے، یہ مدرسے والے آپ کو بتلائیں گے. بیوی کا حق، شوہر کا حق، اولاد کا حق، حلال اور حرام روزی کیا ہے، دونوں میں فرق. کون سے جانور کھانا حلال ہے، کون سے حرام، کون سے پرندے کھانا حلال ہے، کون سے پرندے حرام، سمندر کی کون سی مخلوق کھانا حلال، کون سی حرام، یہ علماء بتلائیں گے آپ کو، یہ مدرسے والے بتلائیں گے، یہ کالج یونیورسٹی والے نہیں بتلائیں. میرا پہلا سفر یہاں کا ہوا تھا کینیڈا کا 2001 یا 2 میں. ہمارے دیوا گاؤں کے صاحب مجھے پارلیمنٹ دکھانے لے گئے، تو ٹرافک میں ذرا لیٹ ہو گئے. اچھا ہوا جو بھی ہوا، وہ وہاں ہمارا تو کچھ کام تھا ہی نہیں. اگر ان کی ضد تھی کہ آپ کو بتائیں یہاں کی پارلیمنٹ کا، میں تو آرام سے چلا جاتا ہوں. میں کہا چلو بھائی دیکھ لیں. تو یونیورسٹی دیکھی تھی آپ کی کینیڈا کی یونیورسٹی، اس کے بعد وہاں گئے تھے تو تھوڑی دیر ہو گئی، پارلیمنٹ چھٹنے کا وقت ہو گیا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایچ اینڈ ایوری ممبر آف پارلیمنٹ کو میں نے دیکھا، اللہ گواہ ہے، کھڑے کھڑے سب پیشاب کر. اس وقت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ، یہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے تو نے دین کی تعلیم سے ہم کو ان چیزوں سے بچایا.
بے شک بولو ہے کہ نہیں؟ ایسی مثالیں کتنی دیتے جائیں آپ کو، ہر جگہ آپ کو مدرسے والے انسان بنائیں گے. آپ قبول کرو اپنی غلطی کہ ہاں ہم لوگ دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں اور دین کی تعلیم نہیں دے رہے، تو جسمان بدن تو مضبوط ہو رہا ہے مگر روح مری ہوئی پڑی ہے، اور روح مضبوط ہوگی اللہ والوں کے پاس بیٹھ. اب آخری بات سن لو، جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. پہلے انشاءاللہ کہو کہ خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں تک بات پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور سن لو بات، دو باتیں ہیں، ایک ہے میری اور آپ کی موت، یہ بھی چھوٹی قیامت ہے، اور دوسری ہے بڑی قیامت. چھوٹی قیامت کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی آ سکتی ہے. قرآن پاک میں ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا، بیماری ہو، اسباب ہو یا نہ ہو، ہم تمہیں اسی وقت اٹھا لیں گے چاہے تم وقت کے بادشاہ کیوں نہ. انڈیا کے بہت بڑے سائنٹسٹ اور ایکس جو ہے ہمارے راشٹرپتی ڈاکٹر عبد الکلام، ان کو 132 ملکوں کا ایوارڈ ملا تھا. ان کی کتاب چھپی ہے، ہو واز دا ڈاکٹر عبد الکلام، انگلش میں کتاب چھپی. مجھے کیم ہمارے یہاں علاقے میں بہت سارے ڈاکٹر، انہوں نے، ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے ہدیے میں کی تھی کہ آپ اس کو پڑھو. تب پڑھا اندر، اگر جو چیز نہیں تھی وہ دین کی تعلیم نہیں. وہ گئے تھے پڑوس کے ملک میں ایک یونیورسٹی کے اوپننگ میں، بیان کر رہے تھے راشٹرپتی آپ کے انڈیا کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ چالو بیان میں اللہ نے ان کی روح قبض کر لی. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ انڈیا کے پرائم منسٹر رہے ہیں یا راشٹرپتی رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. آپ ایک انسان ہے اللہ کے. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں یہ عہدے پر ہے، فلاں یہ عہدے پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ جب اوپر سے دیکھتے ہیں برابر بندوں کو، مخلوقات کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے سوا کچھ بھی نہیں. بولو بھائی ہے کچھ؟ پیدا ہوئے تو اپنی طاقت سے نہیں، مریں گے تو بھی اپنی طاقت سے نہیں، اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے بے شک بولو زور سے اللہ کے حکم سے. اپنی طاقت کچھ بھی نہیں، قبر میں ہل بھی نہیں پاؤ. تو دیکھو موت کا مسئلہ ایسا ہے، یہ چھوٹی قیامت ہے. ممات فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، آخرت کے مناظر شروع ہو جائیں گے. تو بڑی قیامت سے بھی وہ بڑی قیامت ہے، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، آپ کو اٹھا کے لے جا سکتی. مگر سن لو کان کھول کر، بڑی قیامت بھی بہت قریب اور تیزی سے آ رہی. میرا تو اس لائن کا مطالعہ ہے. 200 کتابیں گوگل کھول کے دیکھو آپ، 200 کتابیں مارکیٹ میں چھپ کے، عربی میں، اردو میں، دنیا بھر کی کتاب زبانوں میں، انگریزی میں، تقریباً 200 کتابیں پچھلے 12 سال میں علماء کی کتابیں آئی ہے کہ قیامت قریب آ گئی. ابھی میں مکہ مکرمہ سے کتاب خرید کر لایا، اتنی موٹی، شیخ یوسف الوابل محدث ہیں جامعہ ام القرا، انہوں نے بھی تازہ ترین کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے اشراط الساعہ، قیامت کی نشان. مقدمے میں لکھتے ہیں کہ بے شمار نشانیوں سے ہم لوگ باہر نکل گئے اور امت غفلت میں سو رہی. میں اکیلا نہیں بول رہا ہوں، دوسرے علماء اس لیے نہیں بول رہے کہ آپ سب کی غیبتیں کرتے ہیں. مول صاحب کے نہ علماء ہم کی قیامت کا نہیں کہا مناوی پڑی ہم کے. تو یہ کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ کی آنکھیں اندھی ہے، دماغ کام نہیں کر رہے. میں امت کو کہہ رہا ہوں، جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں تم زلزلے تھے، دیکھو ابھی یہ کچن چکن والے، کیا نام ہے، نام بھی عمران بھائی، میں ان کے گھر پہ بیٹھا تھا اثر سے پہلے، تو میں نے دیکھا آپ کے موبائل میں ایک ایپ ہے، اس کا نام ہے ارتھ کوئک الرٹ. بھوکم زلزلے آپ کو جگا رہے ہیں. کل میں نے بتایا تھا وہاں 65 جو مسلح ہے وہاں 133-22 زلزلے تھے. آج میں نے دیکھا 129 اثر کے وقت پوری کائنات. ابھی رمضان مبارک میں خطرناک زلزلہ ہے برما میں، 2000 مسلمان شہید ہو گئے. برما میں میرے تعلقات ہیں، آپ کے بھی تعلقات، تو پوچھو آپ، رمضان میں آتا. اور 13,000 بدھسٹ لوگ مر گئے. اللہ کا عذاب آتا ہے تو عام آتا ہے، پھر مسلمان بھی چلے جاتے. آیا تھا وہ بدھسٹ لوگوں پر، انہوں نے روہنگیا مسلمانوں پر بہت ظلم کیا، اتنا بری طرح مارا اللہ نے. 13,000 تو حکومت کہہ رہی ہے، اور 2,000 مسلمان شہید ہو گئے، 6 مسجدیں بھی شہید ہو. اور ابھی زلزلہ آیا افغانستان میں، 3,000 کے قریب آدمی شہید ہو گئے افغانستان میں ٹوٹل مسلمان. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اسلامی کنٹری ہے. میں سمجھتا ہوں سعودیہ کے بعد اگر کہیں اسلامی حکومت پر عمل ہو رہا ہو اس کے قانون پر، تو وہ افغانستان ہے. پوچھو آپ. ابھی آیا نا، اس سے 1.5-2 مہینہ پہلے دلی گیا تھا. دلی والوں نے سنایا کہ 6 خطرناک جھٹکے آئے سال میں، 6. نظام الدین کی بلڈنگ تو ایسے دھاڑ 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 اندر سے آوازیں آ رہی، دھاڑ 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 دھاڑ. 6 زلزلہ آیا نئی دلی میں. پاکستان والوں کو پوچھو.
دنیا بھر میں ہو رہے، دنیا بھر۔ ہمارے گجرات میں 2 سال پہلے 4 بجے پورا گجرات دھڑ دھڑ ہل رہا تھا، 4 بجے شام کو۔ میں سو کر اٹھا تھا ظہر کے بعد اور میرا پورا پلنگ ہلنے لگا ایسے۔ میں ڈرائیور کو فون کرنے کی، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھا پیچھے ہمارے انکلیشور میں پیچھے بڑا روڈ جا رہا ہے تو یہ بڑی بڑی گاڑیوں کی وجہ سے ہوگا، مگر میں اٹھ ہی نہیں پا رہا تھا، اتنا تیز جھٹکا تھا۔ پھر جھٹکا جب بند ہوا تو میرے پر دوستوں کے اسی محلے میں سے فون آنے لگے جہاں ہماری دین دنیا آفس ہے کہ مولانا کچھ محسوس کیا؟ میں نے کہا محسوس تو کیا۔ ارے کہا خطرناک جھٹکا تھا، پوری سوسائٹی باہر آ گئی۔ یہ 2 سال پہلے ابھی ہوا، اگر لوگ غفلت میں سو رہے ہیں۔ اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ، 1400 سال پہلے کیا فتویٰ؟ اذا کثرت الکذب والخمر والمیسر والفحش والخدع والرشوہ والزنا وبعدها سنوات الزلازل، جب جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم، زنا کاری عام ہو جائے۔ ارے زنا کاری کی بات کر رہا ہو، جھوٹ، شراب، یہ تو بہت وقت سے عام ہو رہا ہے، اب بہت تیزی ہو گئی۔ زنا کاریاں مسلمانوں کے گھر میں گھس رہی اور ان کو یہ پتا نہیں، موبائل کے راستے سے گھس رہی اور ان کو یہ پتا نہیں کہ ان کے گھروں میں کیا ہو۔ برقع پہن پہن کر زنا کاریاں ہو رہی ہے یہ امت۔ اور سن لو کان کھول کر میری بات، دوسروں تک پہنچا دینا۔ زنا کاری کا خیال آئے تو اللہ سے اللہ کی پناہ مانگو، آمین کو زور سے۔ اللہ زنا تو بہت دور، زنا کے خیال سے بھی ہماری حفاظت۔ یہاں ننگا پن دیکھو آپ، تو آدمی کو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ زنا کے خیال سے بھی بچے۔ اور سن لیں وہ لوگ جو زنا کاریاں کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات دنیا والوں تک پہنچانی۔ قرآن میں فرمایا جو زنا کاری کرتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، لمبی مدت تک جہنم کی آگ میں ان کو بے عزت کیا جائے گا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں علماء نے حدیث ذکر کی ہے، وَلَوْ صَلَّى وَصَامَ، چاہے وہ مسلمان نماز پڑھتا اور روزے رکھتا اور زنا کاری کرتا ہے، اس کو بھی عذاب ہو۔ اتنی لمبی مدت تک جہنم کی آگ میں اس کو بے عزت کیا جائے گا۔ آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے زنا کاری، اسی لیے تو زلزلے آ رہے ہیں۔ ٹائم میں سے برکت اٹھا لی، کتاب الملاحم اٹھو، کتاب الفتن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا۔ 1 برس 1 مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، اور حدیث کے الفاظ ہے منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح نکل جائے۔ بھائی کچھ تو نہیں بولے، میرے جیسا آدمی جس کو نیند نہیں مل رہی، یہاں بھی آپ کو تیسری بار یہ بول رہا ہوں، ایمانداری سے زور سے جواب دو۔ میں آپ کو سچائی کا ساتھ دینے کو کہہ رہا ہوں۔ ٹائم میں برکت ہے، بتلاؤ۔ یہ دیکھو آپ نے قبول کر لیا۔ رمضان تو ایسے 1 مہینے کی طرح آ رہا ہے، اب دیکھ لینا رمضان 1 مہینہ ہفتے کی طرح آ رہا ہے، مگر لوگ ایک کان سے سن کر دوسرے کانوں تک نکال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضا کی طرح لوگ بال کٹوائیں گے۔ قضا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھ لو آج مسلمان یہ بال چاروں طرف منڈوائیں گے اور بیچ میں بال رکھیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں حدیث آئی ہے۔ عام ماحول ہو گیا ہے اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ صحابہ کے بچے آئے تو آپ دیکھا کہ بھائی ایسے بال کٹوائیں تو فرمایا یا تو پورا حلق کراؤ یا رکھو تو بال سنت کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے موسم بارش ہو جائے گی۔ ابھی میں راجستھان گیا تھا رمضان سے پہلے، گنگاپور سے تھی، اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں 50 ڈگری۔ ہمارے جیسے آدمی جو کبھی کھیت نہیں دیکھا ہو، کوئی مزدوری نہیں کی ہو، باہر ایسی ایئر کنڈیشن گاڑی سے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اتنی خطرناک لو چل رہی تھی ظہر کے وقت کہ اللہ کی پناہ، ایک جھٹکے میں 2 رکعت ایک جھپڑی میں نماز پڑھی اور پھٹافٹ اندر گھس گئے۔ اور شام 5 بجے 48 ڈگری تھی عصر کے وقت، دھوم دھڑاکے سے بارش ہوئی، روز ہو رہی، روز۔ ابھی مئی کے مہینے میں گجرات میں بہت بارش ہوئی، مئی کا مہینہ بارش کا موسم ہے 12 سال سے۔ اس میں بھی ایک دوسری ایپ ہے رین وداؤٹ سیزن، آپ کے گوگل پر ہے، مارو، آپ کو بتلائے گا دنیا میں کہاں بغیر موسم کے بارشیں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح میں مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر۔ آج آپ کی لڑکیاں کالجوں میں، بازاروں میں دیکھو ایمان چھوڑ رہی، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی۔ روز کے تماشے ہیں انڈیا میں، روز کے، کیونکہ دین پڑھاتے نہیں ہیں۔ بہرحال دیکھو، اور علامات کبرا علماء لکھ رہے ہیں، علامات کبرا، شیخ حرم کے امام ہیں ماہر المعقلی، ان کا خطبہ گوگل پر ہے، دیکھ لو آپ نیٹ پر، آج سے 5-6 سال پہلے یعنی کورونا سے پہلے ان کا بیان ابھی ہے جو انہوں نے عرفات کے میدان میں دیا تھا۔ واللہ الامہ قد اختتمت اشراط الساعة الكبرى تقریبا والامہ غافلۃ نائمۃ، اللہ کی قسم بڑی نشانیاں ختم ہونے کی تیاری پر ہے اور امت غفلت میں سو رہی۔
سائنس والے جھوٹ نہیں بولتے، ان کو جو نظر آتا ہے وہی بتلاتے ہیں. دیکھو بارش ہونے والی ہے تو آپ لوگ کہہ دیتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بتلایا جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، کل اچھا ہے، ویدر اچھا ہے. مگر پہلے جواب دو، ان لوگوں کو ویدر کا حال بتانے والا کون ہے؟ زور سے بولو نا. ان کو کالے بادل نظر آئے، کالے بادل انہوں نے بنائے کیا؟ نہیں، اللہ نے بنایا. سمندر میں دباؤ ہوا کا اللہ نے دیا تو کالے بادل تیار ہو. اب مشینیں اللہ نے ان کو بنا کر دی تو وہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو صرف انفارمیشن دے رہے ہیں. کبھی کبھی ان کی بات غلط بھی ہوتی. کیوں؟ پورا مجمع زور سے بولو، برسانا نہیں برسانا کس کے ہاتھ میں؟ تو جھوٹی بھی پڑتی ان کی بات. ابھی میں آپ کے یہاں پچھلے 7 سال پہلے آیا تھا، یہیں میں نے قیامت کی نشانیوں پر لوگوں کو کہا تھا، تو لوگوں نے یہاں سے مجھے ایک پیپر دیا تھا، دی سن نام کا پیپر آپ کے یہاں چھپتا ہے. اس کے فرنٹ پیج پر لکھا تھا، اس کی کاپی ابھی بھی میرے پاس ہے میری فائل میں، لکھا تھا the new research says the probability of sun rising from west in 2037. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے سورج کو پشچم کی دشا میں چلتے دیکھا، اس نے ٹرن لے لیا، اور اگر اسی رفتار سے چلا تو 2037 میں سورج پشچم سے نکلنے کا پورا چانس ہو گیا. اس کے بعد میں انڈیا گیا تو 1 برس کے بعد گجرات متر میں یہ رپورٹ چھپی، ساودھان سوریہ پشچم سے نکلوانی تیاری میں، ساودھان کا لفظ لکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. بات ختم ہو گئی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس سے بڑی، سائنس والوں کو ہم خدا نہیں مانتے، اس سے بڑی دلیل بخاری کی حدیث میں ہے، اذا اقترب الزمن لم تکد رؤیا المؤمن تکذب. جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دیں. بہت علماء آپ کو تھوڑی بتلائیں گے، آپ تو قیامت کا نام لینے سے ڈرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا، ادھر دیکھو بخاری کی حدیث ہے، انگلی مبارک اور انگوٹھا مبارک ساتھ کر کے فرمایا تھا کہ میں اور انگلی مبارک جیسے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، میں اور قیامت اتنا قریب قریب ہوں، یعنی میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی نبی آنے والا نہیں. تو صحابہ نے اشکال نہیں کیا کہ ابھی تو 1500-1600 سال باقی ہیں اور ابھی آپ قیامت قریب ہونے کو کہہ رہے ہیں. اگر یہ عجیب قسم کے مسلمان ہیں آج دنیا کے، کوئی صرف نشانیاں بتلا رہے ہیں، ہم کوئی تاریخ تو نہیں بتلا رہے کہ فلاں تاریخ کو آ رہی قیامت یا فلاں سال آ رہی. بے شمار علماء خواب دیکھ رہے ہیں، بے شمار دین کے دائی لوگ دیکھ رہے ہیں، عورتیں دیکھ رہی ہے کہ سورج پشچم سے نکل رہا، لوگوں نے خواب میں دیکھا. میں تو کہتا ہوں سائنس والوں سے زیادہ اگر کوئی پکی اور پختہ دلیل ہے، بے شک بولو زور سے، تو وہ مومن کا نیک خواب. کیوں؟ حدیث صحیح میں ہے، مومن کا نیک خواب نبی کی نبوت کا 46واں حصہ ہے. ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو دیا. آپ کسی مومن کے خواب کو جھوٹا نہیں بتلا سکتے، یہ تو آپ گنہگار ہوں گے. بے شمار مسلمان خواب دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ سائنس والوں سے زیادہ، کیونکہ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. حدیث صحیح میں مومن کا نیک خواب جو ہے، بے شک بولو وہ اللہ کے نور میں سے دیکھتا. اس لیے دیکھو، میں تو آپ کو جگانے والا ہوں، ڈراتا نہیں ہوں. لوگ غلط تعویل کرتے کہ مولوی صاحب ان کے بیوڑا ہوئے. کوئی ڈراتا نہیں، ڈرانے والی ذات تو اللہ کی. میں تو جگا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، اب دیکھو کیا ہو رہا ہے دنیا. اور ہم غفلت میں سو رہے ہیں. تو اللہ کے بندو، امت کو جگاؤ. میں تو کہتا ہوں کہ آخری زمانے میں غیر مسلموں کو کہو، آج تک ہم لوگوں نے مسلمانوں میں کام کیا، غیر مسلموں کو سمجھاؤ کہ قیامت بہت قریب. گوگل پر، اب گوگل پہ جاؤ گے نا تو ہاسوٹ میں ہندوؤں کا ایک میلہ ہوا تھا، اس میں مجھے بلایا تھا. ٹوٹل ہندو تھے 5000 کے قریب. اس میں میں نے گجراتی میں بیان دیا ہے، مگر کسی ہندو نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں بولو سے جھوٹ بولو. ان لوگوں کی عادت ہے نا، کوئی دھرم گرو آئے ہو تو ہاتھ کر کے احترام کے لیے سے کھڑے ہو جاتے. انہوں نے یہ کہا کئی لوگوں نے کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہم اس کو دنیا میں دیکھ. اللہ کے بندو، قیامت قریب ہے. ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں قیامت قریب ہے، ہم آپ کو تاریخ تھوڑی بتلا رہے. سائنس والے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو سائنس کرنا ہے، مگر پڑھنا نہیں کہ اخبارات میں کیا سائنس کے بارے میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ذرا زور سے انشاءاللہ کہہ دو کہ جتنی باتیں سنی ہیں دوسروں تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ زور سے کہو خود بھی عمل کریں گے. بولو، کہو گے نا لوگوں کے کہ قیامت قریب آ گئے. اپنے گھر پہ جا کے بھی کہنا کہ قیامت بہت قریب. تاریخ تو بتلانا ہے نہیں، لوگوں کو کہو کہ آخرت کی. ایک دوسرا نیکی کا کام ہے جو میں آپ کو بتلا. میں دنیا بھر میں جاتا ہوں، اللہ جہاں بھی لے جاتا ہے میں جاتا ہوں. عربستان میں بھی جاتا ہوں تو وہاں بھی یہ کام شروع کر دیا میں نے عربی کتابوں سے نکالا ہے یہ سب چیزیں، اور میرا 20 سال کا تجربہ ہے. اور وہ میں اس لیے کھلے عام اعلان کر رہا ہوں کہ یہاں انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ اور کہاں کہاں
جہاں بھی جاتا ہوں یہاں باپو لوگ آتے ہیں، بہت آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں، پاکستان سے آتے ہیں، کہاں کہاں سے آتے ہیں، اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. کسی کے $500 چارج کرتے ہیں، کسی کو 1000 کر رہے ہیں، سمجھ میں، کسی کو کیا کہتے ہیں کہ جنات لگا ہے، کسی کو کہتے ہیں کسی نے پلا دیا، گھروں میں لڑائیاں کرواتے ہیں، ہسبینڈ وائف میں طلاق دلواتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں. سچائی کا ساتھ دو، سچائی. اور جو اخلاص کے ساتھ کام کرے، جو ایک پائے کہ تمہارے محتاج نہ ہو، اخلاص سے کام کرے، ان کو اچھی نگاہوں سے دیکھو. اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 سال سے بیماریوں کے علاج کا علم دیا، اور میرا خود کا تجربہ، یہ میرا گھٹنا ختم ہو گیا. 1 مہینہ میں نے کرسی پر نماز پڑھی تھی، ابھی آپ نے دیکھا میں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، دیکھ لو. میں ایسا بھی نہیں کر سکتا. یہ تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. 2005 میں مجھے پریشر آیا تھا، بالکل پریشر نہیں. یہ بزرگان دین پہلے لکھ کر گئے ہیں، اور ایک ایک کتاب، وہ طب کی کتابیں 20 جلدوں میں ہیں، آج سے 800 850 سال پہلے. اس میں ہر بیماری کے علاج، اور میں نے اس کو اپنی ذات پر پہلے ریسرچ کیا، اس کے بعد دے رہا ہوں. تو میں صرف یہاں کون سی تاریخ، 4 تاریخ تک، تو 3 کو میں یہاں سے نکل جاؤں گا. آپ کو فائدہ اٹھانا ہے تو فائدہ اٹھاؤ. کوئی بھی مریض ہو، بیمار ہو تو بھیجو. صبح 11 بجے سے 1 بجے تک لیڈیز کا ٹائم ہے، اس میں اپنے محرم کے ساتھ ہے. کوئی بھی جو اکیلا آیا تو میں بھگا دوں گا. آپ کان کھول کے سن لینا. شریعت کا قانون ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی بھی عورت اکیلی کسی جگہ بھی نہ جائے. ڈاکٹر کے یہاں بھی کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو نا، وہاں بھی نہ جائے. شریعت کا قانون نہ توڑے. 11 بجے سے 1 بجے عورتوں کا ٹائم ہے، اور 2 سے 4، بلکہ 2:30 سے 1:45 بجے نماز ہے مسجد عثمان میں. میں پیکرنگ میں ٹھہرا ہوں. تو 2 سے 4 مردوں کا ٹائم ہے، اونلی جینٹس. اور ایڈریس آپ یاد رکھیں، 2374 اسٹارٹ مور کریسن. اور دوسروں کو آپ اچھے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو تندرست رکھے. کوئی بھی بیماری ہو، گھٹنوں کا درد ہے، کمر کی بیماری ہے، کان آپ کے کانپور میں ہڑتال ہو، کوئی بھی آنکھوں کی تکلیف ہو، آپ کو نظر بالکل نہ آتا ہو، بہت سارے مسائل ہے، شوگر ہے، پریشر ہے، اور بہت ساری بیماریاں. 2374 آپ وہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور آنے سے پہلے یہ مولانا عبدالصمد صاحب کا نمبر لے لیں، کیونکہ میں کبھی ادھر ادھر بیان کرنے گیا ہوں تو اس دن جو ہے خالی بھی رہے گا. بس اللہ تعالیٰ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر دعا کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بڑی لمبی دیر تک یہ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. دنیا آخرت میں، اے اللہ دنیا آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما. اے اللہ اس ملک میں یہاں لوگ آئے ہیں، ان کو اپنے دین پر، اپنے آپ کے دین پر قائم رکھنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اس امت کو روحانی انسان بننے کی توفیق عطا فرما. علماء کی مجلسیں جو یہاں مقامی علماء ہیں، یہاں بڑے بڑے علماء ہیں، اللہ ان سے فیض حاصل کرنے کی امت کو توفیق عطا فرما. جہاں جہاں جمعہ میں بیانات ہوتے ہوں، درس حدیث ہوتا ہو، درس قرآن ہوتا ہو، یا علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں، اے اللہ اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام ہے، مقامی روزانہ کی تعلیم، ہفتہ واری گشت، روزانہ گھروں کی تعلیم، رات کو گھروں کی تعلیم. اے اللہ اس وقت امت کو اس کام میں جڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا کے علم کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے کی ہر مومن کو توفیق عطا فرما. اے اللہ غیروں تک قیامت کی نشانیاں سنا کر ان کو دین کی طرف دعوت دینے کی بھی امت کو توفیق عطا فرما. خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ مسافر انڈیا سے چلا ہے، اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ مہاجر لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں. پروردگار عالم ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. خاص کر تو ہمارے ماں باپ جنہوں نے انگلی پکڑ پکڑ کر ہم کو مدرسہ اور اسکول بتلایا، ہماری مائیں جو اے اللہ اوڑھنیاں، بڑی اوڑھنیاں لگاتی تھی، مگر اے اللہ کبھی بری نظر سے کسی مرد کو دیکھا نہیں ہوگا. وہ مائیں بھی دنیا سے چلی گئی اور وہ والد بھی دنیا سے چلے گئے. اللہ ان مرحوم ماں باپ کی مغفرت فرما. وہ مائیں جنہوں نے کبھی گھر کا پانی، واٹر ورکس کا پانی نہیں دیکھا، کنویں پر جا کر وہ 2 مٹکے سر پر، 1 مٹکا گود میں لے کر، اللہ ہمارا پینے کا پانی الگ، کپڑے دھونے کا پانی الگ، غسل کا پانی الگ کھینچ کھینچ کر وہ لا کر گھروں میں ہم کو دیتی تھی. ان ماؤں کا احسان نہیں بھلا سکتے. اللہ ان ماؤں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے دادا دادی، نانا نانی، پردادے، پرنانے، پرنانیاں، پردادیاں، انہوں نے اور زیادہ تکلیفیں اٹھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اور زیادہ تکلیفیں اٹھائی. اے اللہ سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما.
اے اللہ آخرت میں ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے بھائی بہن رشتہ دار اساتذہ جو بھی دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ آخری دعا ان مسافر کی ہے، پروردگار اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد نازل فرما، شہیدوں کے خون کو رنگ دے دے مولا، شہیدوں کے خون کو رنگ دے دے اور یہ ظالموں کو ہلاک فرما دے، آسمانی زمینی بلائیں ان پر نازل فرما۔ اے اللہ ہم کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا اور ہوگا تو ادھورا ہوگا، اور مولا تو کرے گا تو پورا ہی کرے گا، ان ظالموں کو ہلاک فرما دے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد نازل فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نازل فرما، سیریا کے مسلمانوں کی مدد نازل فرما، عراق اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد نازل فرما، ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اللہ اس مسجد والوں کے، یہاں کے امام ہوں، یہاں کے علماء ہوں، یہاں کی کمیٹی ہو، یہاں کے مصلی حضرات جو بیٹھے اور جنہوں نے اجازت دی دین کی باتیں پہنچانے کی، اللہ ان کو دنیا آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ